ہے مشکلیں لاکھوں مگر ہے مشکلوں کا تو ہی حل آنے لگی دیکھو صدا بھیا آنا خیر العمل بھیا آنا خیر العمل ہم دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، عدل اور اسلام کے موضوع پر آج یہ ہماری چھٹی نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ خدا تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں، اور جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ اللہ تمہیں بہترین ہدایت کرتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ ابھی میں اسی جملے پر بات نہیں کی، یہ کل سے بات کروں گا۔ آج تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا سورۃ اعراف میں 2 آیتیں ہیں، ایک جناب موسیٰ کے لیے ہے، اس کے قوم کے لیے، وَمِن قوم موسیٰ اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا قوم موسیٰ میں ایک ایسی امت ہے جو عدل کے ساتھ ہدایت کرتی ہے، قوم موسیٰ میں۔ اب دوسری آیت حضور اکرم کے امت کے لیے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ہماری مخلوق میں دیکھو آیت کیسی ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اللہ میری جو مخلوق ہے اسی مخلوق میں ایک میری امت ہے، میری پوری کائنات میں میری مخلوق میں ایک امت ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حق کے ساتھ عدل بھی کرتی ہے۔ اب جب حضور اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آج کس کے شان میں ہے، آپ نے فرمایا وہ تھی قوم موسیٰ کے بارے میں کہ قوم موسیٰ میں اللہ نے موسیٰ کے 12 نبی بھیجے، اور یہ ہے ہماری امت کے شان میں کہ ہماری امت میں میرے 12 وصی اور میرے 12 وزیر ہوں گے۔ دیکھیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، قرآن میں 3 جانور ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ایک آیت میں کتے کا ذکر ہے، ایک آیت میں گدھے کا ذکر ہے، ایک آیت میں بھیڑی کا ذکر ہے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ ارشاد خداوندی ہے آیت سورۃ کہف میں، وَقَلْبُهُمْ بَاسْطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَصِیدِ، اور ان کا کتا نہیں، ان کا کتا، مومنین کا کتا، یعنی کتا بے واس نہیں ہے، مومنین کا کتا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسْطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَصِیدِ، اور ان کا کتا دونوں پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، یعنی ابھی بھی کتا زندہ ہے۔ افسوس کی بات ہے اگر مسلمانوں کو یقین آئے تو کتے پر بھی یقین ہے، اور نہ آئے تو امام پر بھی یقین نہیں ہے۔
وَقَلْبُهُمْ بَاسْطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیطِ، اور ان کا کتا دونوں پاؤں پھیلائے ہوئے چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے. چوکھٹ پر، دروازے پر کتا بھی عدل کا قائل تھا. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا اور میں نے کراچی میں کہا ہے، سمجھ جائیں گے. کتا دروازے پر بیٹھا، اصحاب کے ساتھ نہیں بیٹھا، مومنین کے ساتھ نہیں بیٹھا. اس کو پتا تھا کہ میرے بیٹھنے کی جگہ دروازہ ہے، ساتھ نہیں. نعرہ تھا تو کتا، لیکن دروازے پر بیٹھا. اپنی فطرت کو پہچان لیا، اپنے مقام کو پہچان لیا کہ میری جگہ دروازہ ہے، ساتھ نہیں. اور کتا بھی ایسا تھا، نہ بھونکا، نہ چونکا، نہ ڈرا، نہ بھونک کر مالک کا پتہ دشمن کو بتایا. اب کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی کنٹراورشل گفتگو بھی نہیں ہے. تمام مسلمانوں نے لکھا، 73 فرقوں نے لکھا کہ یہ کتا جنت میں جائے گا. یہ کتا جنت میں جائے گا، کسی حصے میں تو جائے گا نا. یہ کتا جنت میں جائے گا، کتا جنت میں جائے گا، کتا جائے گا جنت میں. کتا جنت میں جائے گا. کون جائے گا؟ کتا جائے گا، کیونکہ مومنین کا کتا ہے، مومنین کا کتا ہے. ارے پھر ہم ناز کیوں نہ کریں؟ جو مومنین کا کتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا. ہم شیعہ تو امیر المومنین کے دروازے کے کتا ہیں. آپ نے اندازہ لگایا، اور کلندر نے کیا کہا کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں، میں علی کی گلی کا کتا ہوں. اور جب انسانوں کو، مسلمانوں کو گلی کا کتا سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب گلی کا کتا سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور دوسرا جانور گدھا. یہ وہ گدھا ہے، بلم بن باور کا گدھا. سورت اعراف میں ارشاد ہوا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ فَکَانَ مِنَ الْغَاوِینَ. میرے حبیب، میرے موسیٰ کو گمراہ ہے. میرے حبیب تو بلم بن باور کے گدھے کا قصہ ان کو سنا. یعنی رسول کو حکم رہا ہے کہ میرے حبیب اپنی امت کو بلم باور کا، اس کے گدھے کا تفصیل سنا، پڑھ کر سنا. ان کو پڑھ کر سنا. کس کا قصہ؟ بلم باور کا. فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اس میں اعظم عطا کیا تھا. یعنی اللہ نے بلم باور کو اس میں اعظم عطا کیا تھا. جو دعا مانگتا تھا قبول، جو دعا مانگتا تھا قبول. اب جب دعا مانگتا تھا قبول، اس میں اعظم تھا. جب فرعون کو پتا چلا تو راتوں رات اس کے یہاں سونے کی مہریں بھیجی. جب اشراف بھیجی، جب اس کو اشرفیہ ملی تو اس کا دل خراب ہوا. ایڈ ملا. ایڈ کی بڑی بیماری ہے، ایڈ کی بڑی بیماری ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، میرے حبیب ان کو بلم باور کا قصہ سنا جس کو ہم نے آیتیں عطا کی تھی، اس میں اعظم عطا کیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر ہم نے اس کو چھین لیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ فَکَانَ مِنَ الْغَاوِینَ، اور اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر میں چاہتا تو اس کو بلندی عطا کرتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود پستی کی طرف گرا. میں نے نہیں گرایا، وہ خود گرا. وہ بھگ گیا.
لو شئنا لرفعناہ، ہم اس کو بلندی عطا کرتے، ولکنہ اخلد الارض فتبع ہواہ، اس نے نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، فمثلہ کمثل الکلب، اور وہ کتا ہو گیا، وہ کتا ہو گیا، وہ کتا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ اپنے گدھے پر سوار ہوا، کہاں جا رہا تھا؟ موسیٰ کے خلاف دعا کرنے کے لیے۔ یہ جب گدھے پر سوار ہوا تو گدھے میں اللہ نے گویائی پیدا کی اور کہا شرم کر، تو نبی کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو نبی کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ بلعم باور نے اتنا مارا کہ گدھا مر گیا، لیکن نبی کے مقابلے میں نہیں گیا۔ پتا یہاں سے چلا، پتا چلا یہاں سے کہ جو نبی کے مقابلے میں جائے، جو نبی کے مقابلے میں جائے، جو نبی کے مقابلے میں جائے وہ کتا ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے جائے، جو کتا بن گیا، وہ کتا بن گیا۔ اب تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ یہ گدھا جو یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، کام کیا کیا کہ نبی کے مقابلے میں نہیں گیا، تھا گدھا لیکن نبی کا شناسا تھا، اسی لیے وہ جنت میں جائے گا۔ گدھا بھی جنت میں جائے گا، گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ اب تمام مسلمان بھائی فیصلہ کریں کہ کون رسول کے مقابلے میں آیا، میرے رسول کے مقابلے میں کون آیا، میرے رسول کے مقابلے میں کون آیا، کون تھا میرے رسول میں مقابلے آنے والا۔ رات ٹی وی پر خبر آ رہی تھی، وہاں ARY پر، اور وہاں یہ بحث ہو رہا تھا کہ اتنا رسول نے انقلاب لے کر آیا رسول، اور 50 برس کے بعد وہ رد انقلاب بن گیا۔ آخر کا کیا تھا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ الٹ پر کہا کل میں پڑھوں گا کہ حالانکہ قرآن میں اس کا بیان ہے کہ کیا اسباب تھے، کیا کربلا کے اسباب تھے، یہ تو میں کل پڑھوں گا۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بلعم باور کتا بن گیا، کتا، اللہ نے اس کو کتا کہا۔ پتا چلا جو نبی کو مارنے کے لیے جائے وہ ہے کتا، وہ ہے کتا۔ ارے یہ تو کتا تھا، تو جو تلوار لے کر رسول کو مارنے کے لیے گیا تھا وہ تمہارا امیر کیسے بنا ہے؟ نعرہ حیدری۔ اور تیسرا ہے بھیڑیا، جناب یوسف کا بھیڑیا۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیت لی ساجدین۔ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کریں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ اذ قال یوسف لبی یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیت لی ساجدین۔ جناب یوسف نے اپنے بابا یعقوب کو کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ۔ یہاں مسلمانوں کو بدعت نظر نہیں آتی؟ اور جناب یعقوب نے کیا کہا؟ قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ باپ بیٹے یہ خواب نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ ارے جس کو خواب میں ستارہ سجدہ کریں وہ تو نبی ہے، جس کو خواب میں ستارے سجدہ کریں وہ تو نبی ہے، جس کو خواب میں ستارہ سجدہ کرے وہ تو نبی ہے۔ تو جن کے دروازے پر ستارہ سجدہ کرے وہ امام کیوں نہیں ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ میرے حبیب
مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں. اور پھر کہا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تمہیں علم ہے تو یہ میرا سب سے بڑا قسم ہے, میرا سب سے بڑا قسم. خدا قسم کھا رہا ہے, خدا اللہ قسم کھا رہا ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے اترتے ہیں. اللہ قسمیں کھا رہا ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے اترتے ہیں. مسلمانوں قرآن سر پر رکھ کر بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہیں. کسی صحابی کے دروازے پر ستارہ آیا ہو, دکھاؤ کسی کتاب میں. مجھے قسم ہے سمجھ کی میں آج ہی مذہب چھوڑتا ہوں. بتاؤ ستارے کن کے دروازے پر آئے؟ تو ستارے ساری زندگی علی اور بطول کے دروازے پر آتے رہے. اب بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں گرا دیا, اور بھائیوں نے کہ یوسف جناب یعقوب کیا بتا کہ بھیڑیے نے ہمارے بھائی کو کھا لیا ہے, بھیڑیے نے کھا لیا ہے. اور کرتا بھی لے کر آئے اور ان کو خون لگا کر بسنی اور کہا کہ یہ کرتا ہے اور اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. جناب یعقوب نے بھیڑیے کو بلایا, جناب یعقوب نے بھیڑیے کو بلایا اور یہ کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے. کہا اللہ نے ہم جانوروں پر ولی کا اور نبی کا گوشت حرام کر دیا. اللہ نے, میں نے جملہ کہہ دیا, اللہ نہیں مجھے نوجوانوں کو سمجھانا ہے. اللہ نے ہم جانوروں پر نبی اور موسم کا گوشت حرام کرا دیا ہے. تو اگر کسی جگہ کوئی جانور کسی کو کاٹے تو سمجھنا وہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. نہ تمہیں بھیڑا سمجھ میں آیا, نہ تمہیں گدھا سمجھ میں آیا, نہ تمہیں کتا سمجھ میں آیا. یہ تینوں نجس, لیکن جنت میں اس لیے گئے کہ ان کو موسوم کی معرفت تھی, اصحاب کا موسوم نہیں تھے, وہ صرف مومن تھے. یہ تھا مومنین کا کتا, کلبہم مومنین کا کتا. یعنی اللہ نے بتایا کہ یہ کتا بیواس نہیں. ارے جن کے مومن وارث ہیں وہ تو جنت میں, ہمارے تو 14 وارث ہیں. حقیقت میں یہ کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا. اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا تو ہمیں مذہب بھی سمجھ میں آ جاتا. ہمیں قرآن ہی سمجھ میں نہیں آیا. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بقرہ میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ منافق جو میرا مقصد ہے, جو نتیجہ نکالوں گا, جب یہ منافق مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں. جب منافق تو نام تو بتاؤ نا ان کا, نام بتاؤ یہ کون سے منافق تھے, نام تو بتاؤ. 1 2 عبداللہ بن ابی, یہ تو بہت ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب مومنین سے منافق ملتے ہیں تو کہتے ہیں مومن ہیں, اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں, دوستوں سے نہیں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو مذاق کر رہے تھے. یا اللہ دوست کیوں نہیں کہا, شیطان کیوں کہا؟ کہ منافق کا وہی عقیدہ ہے جو شیطان کا عقیدہ. منافق کا وہی عقیدہ ہے جو شیطان کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ کو مانا اور اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا. یعنی یا اللہ مدد کا قائل تھا. یہ پہلا شیطان ہے
جس کا عقیدہ ہے یا اللہ مدد، تو جو یا اللہ مدد کہے یا علی مدد نہ کہے، سمجھنا اس سے بڑا منافق نام کوئی ہے ہی نہیں۔ نعرہ حیدری، توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ سورۃ زمر میں ارشاد ہوا والذی جاء بالصدق وصدق بھی اولئک هم المتقون، وہ جو صدق لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی، تقویٰ میں دونوں برابر ہیں۔ وہ جو تصدیق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہ تقویٰ میں دونوں برابر۔ اب خدا کا شکر ہے تمام مسلمان بھائی اس پر متفق ہیں کہ جو صدق لے کر آیا وہ ہے میرا رسول، اور جس نے تصدیق کی وہ ہے میرا مولا علی، وہ ہے میرا مولا علی، وہ ہے میرا مولا علی۔ پتا چلا گواہ اگر سچا ہے، آپ میرا یہ جملہ نہیں کھانا، گواہ اگر سچا ہے تو ایک ہی کافی ہے، گواہ اگر سچا ہے تو ایک ہی کافی ہے، گواہ اگر سچا ہے تو ایک ہی کافی ہے۔ اس لیے قرآن ارشاد ہوا، صادق کسے کہتے ہیں؟ ہمیں صادق جب قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والے تقوی اختیار کرو اور صادقین کی پیروی کرو۔ ماں کی تین معنی، ماں کی تین معنی، توجہ چاہ رہا ہوں میرے بہترین سننے والے، ماں کی قرآن میں کتنی معنی ہیں؟ تین۔ آئیے چلتا ہوں۔ ایک ماں معنی ساتھ، دوسری ماں معنی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافر پر سخت، جو اس کے ساتھ ہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے، خاموش کیوں ہو گئے نوجوانوں؟ میں کہا وہ بیچارے باہر ہیں، ان کو میں نے کہوں گا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافر پر سخت۔ اگر ساتھ تھے تو پھر بھاگے کیوں؟ اگر ساتھ تھے تو پھر بھاگے کیوں؟ پتا چلا یہاں ماں کی معنی ساتھ نہیں، یہاں ماں کی معنی ہے تابعدار، فرمان بردار۔ محمد اللہ کا رسول ہے اور جو محمد کے تابعدار ہیں وہ کافر پر سخت ہیں، جو رسول کے تابعدار ہیں۔ ماں کی تیسری معنی متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں۔ ماں مانے مثل، ماں مانے مثل۔ گھبرا گئے شاید، گھبرا گئے شاید، علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ ماں مانے ساتھ، ماں مانے تابعدار، ماں مانے مثل۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے مثل ہے، قرآن علی کے مثل ہے، قرآن علی کے مثل ہے۔ اب کیا کہا؟ اب ٹی وی پر تقریر آئی، کیا کہا؟ علی قرآن کو زیادہ پڑھتا تھا، علی قرآن کو زیادہ پڑھتا تھا، اسی لیے علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ تو پہلے جملے کا ترجمہ ہے۔ میں مانتا کہ علی قرآن کو زیادہ پڑھتا تھا، لیکن والقرآن مع علی اور قرآن علی سے ساتھ ہے تو قرآن کس کو پڑھتا تھا؟ پتا چلا علی پڑھتا تھا قرآن کو اور قرآن پڑھتا ہے علی کو۔ بے گھبرا تو نہیں ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے مثل، علی حق کے مثل، حق علی کی مثل۔ آئیے چڑھتا ہوں قرآن کے ساتھ، چار آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اگر حق پتا چل جائے نا، علی ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے حق کے ساتھ اور حق ہے علی کے ساتھ۔ قرآن سے پوچھو حق کیا ہے، قرآن سے پوچھو حق کیا ہے، تو قرآن نے سب سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل میں بتایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ اترا۔
قرآن حق پھر ارشاد ہوا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، میں اس قوم کو کیسے ہدایت کروں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی، میں اس قوم کو کیسے ہدایت کروں؟ میں آیت پڑھتا چلو آپ بات کرتے چلے، میں اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کروں گا جو ایمان لانے کے بعد پھر گئی، ایمان لانے کے بعد وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور وہ گواہی بھی دیتی تھی کہ محمد حق ہے، وہ گواہی بھی دیتی تھی کہ محمد حق ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی بھی قائل ہے، محمد رسول اللہ کی بھی قائل ہے، ایمان کی قائل نہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ایمان کیا ہے؟ پتا چلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ علی ولی اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن حق، میرا رسول حق، سورۃ نور میں ارشاد ہوا ان اللہ هو الحق المبین، اللہ بھی حق مبین ہے، اللہ حق۔ ارشاد ہوا سورۃ توبہ میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، خدا وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، دین حق، اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، فیصلہ ہی ختم ہو گیا۔ کائے کا جھگڑا کائے کا مناظرہ، قرآن بھی حق، قرآن بھی حق۔ یا تو کسی چھوٹی سی کتاب میں دکھاؤ کہ رسول نے علی کے سوا کسی اور کو کہا ہو کہ فلاں کے ساتھ حق ہے، میں مذہب چھوڑ دوں۔ پھٹی ہوئی کتاب، صحیح روایت بتاؤ جس میں رسول نے کہا ہو کہ فلاں کے ساتھ حق ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ اب حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے حق کے ساتھ، قرآن حق۔ پتا چلا جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ اب رسول ہے حق، جہاں علی ہوگا وہاں رسول ہوگا، جہاں رسول ہوگا وہاں علی ہوگا۔ اب دین ہے حق، جہاں علی ہوگا وہاں دین ہوگا، جہاں دین ہوگا وہاں علی ہوگا۔ اب اللہ ہے حق، یا اللہ حق، تو جہاں علی ہوگا وہاں اللہ ہوگا، اور جہاں اللہ ہوگا وہاں علی ہوگا۔ جہاں علی نہ ہوگا نہ وہاں رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ حق ہے، نہ دین ہے، نہ اللہ ہے۔ دونوں ہے نعرہ حیدری۔ میں کہا کہ مجھے آپ نے میں آیت پڑھتا جا تو آپ سمجھیں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحجرات میں، صادق کسے کہتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون۔ اور مومن صرف وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور کبھی نبوت میں شک نہ کیا ہو۔ ثم لم يرتابوا، کبھی نبوت میں شک نہ کیا ہو، یہاں تک نہیں چلا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون، اور وہ اللہ کی راہ میں جانی اور مالی جہاد کرتا ہے، یہی تو صادق ہے، یہی تو صادق ہے۔ اب قرآن کو اپلائی کرو، دیکھو کہاں کہاں یہ آیت ہے، کوئی بھاگا تو نہیں، صادق ہے وہ، کسی نے نبوت میں شک تو نہیں کیا۔ آئیے چڑھتا پھر قرآن کی طرف۔ بھائی کہتے فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، تو مشرک کہتے کسے ہیں؟ آئیے چڑھتا ہوں قرآن کی طرف، گھبرا تو نہیں گے؟
کہتے ہیں فلاں مشرک ہے فلاں مشرک ہے، تو مشرک وہ ہے جس کو خدا کہے، کافر وہ ہے جس کو خدا کہے۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ پہلے پہلے میں قرآن کی طرف چل رہا ہوں، دیکھیں 3-4 راتیں رہ گئی ہیں، آپ گھبرا کر سنیں۔ آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ کافر کہتے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نساء میں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کافر وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا۔ یہ ہے کافر کی پہلی نشانی۔ کافر وہ ہے جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ ہمیں اور اس کے رسول میں جدائی ڈالتے ہیں، اللہ ہمیں اور اس کے رسول میں جدائی ڈالتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور 2 ترجمہ مسلمانوں کیا، 2 ترجمہ کیا۔ پہلا ترجمہ یہ کہا کہ کچھ نبیوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے۔ شبیر میں عثمان نے ترجمہ کیا کہ کبھی مانتے ہیں رسول کو کبھی نہیں مانتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی حالت رسالت میں ہے مانو، یعنی حالت رسالت میں ہو تو مانو اور عالم بشریت میں ہے تو نہ مانو۔ یعنی رسول کے 2 حصے کرتے ہیں، کبھی رسول مانتے ہیں کبھی بشر مانتے ہیں۔ بڑا جملہ میں رکھا گئے، کبھی رسول مانتے ہیں کبھی بشر مانتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، اور چوتھے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، ہم آدم کو بھی مانتے ہیں، ہم شیطان کو بھی مانتے ہیں، ہم ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، نمرود کو بھی مانتے ہیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ پتا چلا جو یہ کہے وہ بھی کافر، جو یہ کہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں خدا کی نظر میں وہ بھی کافر ہے۔ پہلی کافر کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کو میں اور رسولوں میں جدائی ڈالے، وہ کافر ہے۔ یا اللہ یہ کیسا ہوا؟ مسلمان تو کہتے ہیں رسول ہم جیسا، مسلمان تو کہتے ہیں رسول ہم جیسا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے رسولوں میں اور مجھ میں جدائی ڈالے وہ کافر۔ اب ہم کہاں جائیں؟ جو رسول میں اپنے رسول کی بات کروں، جو رسول میں اور اللہ میں جدائی ڈالے وہ ہے کافر، جدائی ڈالے وہ ہے کافر، جو اللہ ہمیں رسول میں جدائی ڈالے وہ ہے کافر۔ ارے خدا تو دیکھنے میں نہیں آتا، اللہ نے کہا دیکھو رسول کو، رسول کے چہرے پر تمہاری نظر ہے، رسول کی رضا رضا خدا، غضب رسول غضب خدا، اطاعت رسول اطاعت خدا۔ ہماری نظر ہے رسول کے چہرے پر کہ میرا رسول کسی پر راضی ہے کسی پر ناراض ہے۔ اب جا کر تاریخیں دیکھو کہ میرا رسول کسی سے راضی تھا کسی سے ناراض تھا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ حالت رسالت میں بات کرے تو مانو، حالت رسالت میں براج بلا تھا میرا کھا گئے ہو، حالت رسالت میں بات کرے تو مانو اور عالم بشریت میں بات کرے تو نہ مانو۔ اس نے کیا سمجھا تھا جس نے کہا تھا کتاب کافی ہے؟ اس نے کیا سمجھا تھا کہ نعرہ حیدری؟ بے گھبرا تو نہیں گئے؟ پتا چلا یہ 4 نشان جو اللہ ہمیں اور رسولوں میں جدائی ڈالے وہ کافر، جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرے کافر، جو رسول کو کبھی رسول مانے کبھی بشر مانے وہ کافر، اور جو یہ کہے کہ میں سب کو مانتا ہوں، میں کسی کی غیبت کرتا ہی نہیں ہوں۔ لعنت کرنا غیبت نہیں ہے، جس پر خدا لعنت کرے۔ ارے خدا 2 عبادتوں میں تو ہمارے ساتھ ہے، خدا 2 عبادتوں میں ہمارے ساتھ ہے، خدا 2 عبادتوں میں ہمارے ساتھ ہے، ایک درود میں ساتھ ہے۔ ارے کتنے خوش نصیب ہو نوجوانوں کہ خدا 2 باتوں میں ہمارے ساتھ ہے، درود میں ہمارے ساتھ ہے اور لعنت کرنے میں ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں چہرہ گھبرا گئے؟ نعرہ حیدری!
مشرک سے کہتے ہیں، یہ تو تھا کافر، مشرک سے کہتے ہیں سارے مسلمان کرتے ہیں۔ جو بتوں کی پوجا کرے وہ مشرک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن قرآن نے اس کو رد کیا۔ صرف وہ مشرک نہیں، مشرک کے دو قسم ہیں، آئے چاہتا ہوں دونوں آج پڑھنا چاہتا ہوں، میں بڑی محنت کر رہا ہوں کراچی والوں کے لیے۔ سب سے پہلے سورۃ زمر میں ارشاد ہوا، میرے حبیب ان مشرکین سے پوچھو یہ بتوں کو خدا مانتے ہیں، ان مشرکین سے پوچھو یہ بتوں کو خدا مانتے ہیں۔ میرے رسول تم پوچھو، مولوی نہیں، پروفیسر نہیں، میرے رسول آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ یہ بتوں کو خدا مانتے ہیں۔ اب مشرک کا جواب ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اے اللہ کے حبیب ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں، ہم ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ، خدا تک پہنچنے کا۔ انٹیریشن سے بھی آدمی آئے ہوئے ہیں، یہ نہ کہ آپ کراچی والوں پر جا کر ہنسیں، ہم نے کراچی والوں کو بھی سنا، وہ نہیں سمجھتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں۔ اب اللہ کو غصہ آواز ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما فی یختلفون، یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے، یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ اور کیوں گھبرا گئے میرے بھائی؟ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کذاب الکفار، میں اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یا اللہ جھوٹ کیا بولا؟ کہا ہم ان کو مانتے ہیں، اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ، اللہ پہ وسیلہ بنانا میرا کام ہے، ان کا کام نہیں۔ پتا چلا جو خود وسیلہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی اللہ کی نظر میں مشرک ہے۔ سر نہ ہلائے۔ اور دوسرے کون سے مشرک ہیں؟ یہ الفاظ ہیں سورۃ قصص کے، میں ربک یخلق ما یشاء ویختار، میرا حبیب تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو دین کے لیے چنتا ہے۔ تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے دین کے لیے خلق کرتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں۔ بندوں میں رسول سے بڑھ کر خدا کا بندہ کون ہے؟ یعنی رسول کو بھی انتخاب کا حق نہیں ہے۔ جب رسول کو حق نہیں ہے، جب رسول کو حق نہیں ہے تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ یعنی رسول کو بھی حق نہیں کہ کسی کو چنے۔ کیوں؟ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں۔ اب تو پتا چلا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، پتا چلا جو اللہ کو بنا کر، اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے، اللہ کی نظر میں وہ مشرک ہے۔ اگر ہم نے اپنے بنائے ہیں، جس نے بھی اپنے بنائے ہیں اللہ کے بنائے کو چھوڑ کر، وہ خدا کی نظر میں مشرک ہے۔ دیکھیں آئیے 4 آیتیں بننا چاہتا ہوں جہاں جہاں میں آواز آ رہی۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، پوری زمین کا مالک میں اللہ، پوری زمین کا مالک میں اللہ، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں اسے وارث بناتا ہوں۔ میری زمین کا مالک میں اللہ، لیکن اپنے بندوں میں سے جسے میں چاہتا ہوں اسے وارث بناتا ہوں۔ اپنے میں وارث، زمین کے وارث میں بناتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ انبیاء میں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور میں نے رٹن میں لے دیا ہے، میں نے رٹن میں دیا ہے کہ ایک رسول کے بعد میں نے رٹن میں دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے واسطے میرے صالح بندے، میں نے رٹن میں دیا ہے، میں نے لکھ کر دیا ہے، میں نے لکھ کر، خدا فرما رہا ہے، خدا فرما رہا ہے، خدا فرما رہا ہے کہ میں نے لکھ کر دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے واسطے میرے صالح بندے، میرے
میرے میں نے لکھ کر دیا ہے، میں نے لکھ کر دیا ہے۔ ارے ربی کے لکھے کو تم نے نہیں مانا، خدا کے لکھے ہوئے تو مانو، تم نے رسول کے لکھے ہوئے کو نہیں مانا۔ میں نے لکھ کر دیا ہے کہ رسول کے بعد، ذکر کے بعد اس پوری زمین کے واسطے میرے سالے بندے، اور لاشعوری طور پر سارے مسلمان اقرار کر رہے ہیں، لاشعوری طور پر سارے مسلمان اقرار کرتے ہیں۔ جب ہم سلام پھراتے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایھا النبی السلام علیکہ، اے نبی تم پر سلام۔ ایک ہوتا ہے یا، ایک ہوتا ہے ای، یا بھی حرف ندا، ای بھی حرف ندا، یا دوری کے لیے، ای قربت کے لیے۔ یعنی تو نماز میں اقرار کر رہا ہے کہ رسول میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو نماز میں اقرار کر رہا ہے کہ رسول میرے سامنے ہے۔ کتنا بڑا جملہ تھا، یعنی تو نماز میں اقرار کر رہا ہے کہ رسول حاضر ناظر بھی ہے، رسول زندہ بھی ہے، اور مسجد سے باہر نکلتا پھر جاتا ہے، نماز میں اقرار کرتا ہے کہ رسول زندہ ہے، رسول میرے سامنے ہے۔ جو جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں رسول اس کے سامنے۔ السلام علینا، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو ہم پر، سلام ہو ہم پر، اور سلام ہو اللہ کے صالح بندوں پر، سلام ہو ہم پر۔ تم نے اپنا نام لیا، تمہاری نماز ٹوٹی نہیں۔ میں نے پھر حجملات کر دیا، تو نے کہا السلام علینا، سلام ہو ہم پر، تمہاری نماز نہیں ٹوٹی۔ تمہارے نام سے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور علی کی نماز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ میری نماز تجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ تیرے نام سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور علی کے نماز، علی کے نام لینے سے نماز ٹوٹتی۔ وہ نماز نہیں۔ ایک آدمی، ایک بنتا ہے، ایک بنتا ہے ساری زندگی بات کرتا ہے، ساری بندگی، ساری زندگی نماز پڑھتا ہے، وہ نمازی ہو سکتا ہے؟ نماز نہیں۔ ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، وہ روزے دار ہے، روزہ نہیں۔ ساری زندگی زکوٰۃ دے، وہ زکاتی ہے، زکوٰۃ نہیں۔ لیکن یہ چوتھا ایسے ہیں کہ تفسیر برہان میں ہمارے چھٹے امام نے فرمایا نحن صلاۃ فی کتاب اللہ، ہم چوتھا قرآن میں اللہ کی نماز ہیں، وَنَحْنُ زکوٰۃ، ہم چوتھا قرآن میں اللہ کی زکوٰۃ ہے، وَنَحْنُ صیام، ہم چوتھا قرآن میں اللہ کے روزے ہیں، وَنَحْنُ قبلۃ اللہ، وَنَحْنُ کعبۃ اللہ، ہم چوتھا اللہ کے کعبہ ہیں، ہم چوتھا اللہ کے قبلہ ہیں۔ تو جو قبلے کو نہ مان کر، جو قبلے کو نہ مان کر نماز پڑھے، اس کی نماز باطل ہے۔ اب آپ نے دیکھا اب آئیے پھر چلتا ہوں۔ اللہ نے کائنات کے نظام کو ایسا بنایا ہے۔ دیکھو اللہ کا نظام کسے، ابھی ہم یہاں نماز ہو رہی ہے مغربین کی، ابھی امریکہ میں نماز ہوگی ظہرین کی یا فجر کی، کہیں نماز ہو رہی ہے فجر کی، کہیں نماز ہو رہی ہے عصر کی، کہیں نماز ہو رہی ہے مغربین کی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حالت گناہ میں کسی پر سلام مت بھیجو، حالت گناہ میں، یعنی کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو سلام مت کہو، کسی کو حالت گناہ میں دیکھو
تو سلام مت کہو. یہاں 24 گھنٹہ السلام علینا وعلی عبادی الرحمن. پتا چلا اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے قریب کبھی گناہ گیا ہی نہیں ہے. پتا چلا تو صالحین بندوں پر سلام پھیرا ہے. پھر ارشاد ہوا سورۃ مریم میں تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اور وہ ہے اللہ کی جنت جس کے واسطے ہم نے بنائے ہیں اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی ہیں. ہم نے بنائے ہیں جنت کے واسطے ہم نے بنائے ہیں اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی ہیں. جو تقی اور نقی ہیں. مسلمانوں کسی کے پاس تقی اور نقی ہے؟ اگر کسی کے پاس ہے تو مذہب چھوڑ دوں. ارے ہمارے پاس آؤ. ہمارا تقی بھی ہے ہمارا نقی بھی ہے. ایسے نہیں. اب پھر ارشاد ہو. اب پھر بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر. اب ارشاد ہو رہا ہے سورۃ فاطر میں ثم والذی اوحینا الیک بالکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. میرے حبیب میں نے تم پر قرآن وحی کیا. میرے حبیب میں نے تم پر قرآن وحی کیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. لیکن اس قرآن کے واسطے میں اللہ بناؤں گا. رسول کو بھی حق نہیں کہ قرآن کے واسطے بنائے. میرے حبیب قرآن کے واسطے میں بناؤں گا اپنے بندوں میں سے جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں. قرآن کے واسطے اللہ نے بنائے. جنت کے واسطے اللہ نے بنائے. زمین کے واسطے اللہ نے بنائے. رسول نے نہیں بنائے. رسول دکھاتا ہے بناتا نہیں. زبان سے بات کریں. رسول دکھاتا ہے بناتا نہیں. بناتا خدا ہے. تو خدا نے زمین کے واسطے بنائے قرآن کے واسطے بنائے جنت کے واسطے بنائے. جنت کے واسطے بنائے قرآن کے واسطے مصطفیٰ. اب کسی کے پیشانی پر لکھا ہوا تو نہیں کہ یہ مصطفیٰ ہے. آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. یا اللہ مصطفیٰ کون ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرا سلام ہو ان بندوں پر جو مصطفیٰ ہیں. پتا چلا جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا رضی اللہ عنہ نہ ہوگا. ارے جاؤ حج پر جاؤ عمرے پر جاؤ. مسجد نبی میں ہمارے 12 اماموں کے بھی نام ہیں. آج بھی مسجد نبوی میں ہمارے 12 امام ہیں. مسلمانوں کے بھی ہیں لیکن وہاں فلاں رضی اللہ عنہ فلاں رضی اللہ عنہ. لیکن علی علیہ السلام حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام ارے عباس علمدار علیہ السلام. سمجھ یہاں. اسی لیے تمام کتاب جتنی مناقب کتابیں جتنی مناقب کی کتابیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ میرا مولا لیا رسول نے دیکھا اور ہنس کر کہا یا علی آپ کو مبارک ہو. یا علی آپ کو مبارک ہو. یا اسا کس کی مبارک؟ یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی فاطمہ کا نکاح عرش پر پڑھا ہے. اللہ نے پڑھا ہے. اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی فاطمہ کا نکاح عرش پر پڑھا ہے. علی کا نکاح پڑھا ہے کس نے؟ اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی فاطمہ کا. اور یا علی آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کا حق مہر مقرر کیا ہے؟ یا آپ بہتر جانتے ہیں. یا علی اللہ نے میری بیٹی کا حق مہر مقرر کیا ہے زمین اور آسمان. اللہ نے میری بیٹی کا حق مہر مقرر کیا ہے زمین اور آسمان. ایمان سے بتائیں. اب مجھے دعوت ملی. ٹرسٹی نے کہا کہ بھائی 17 بالکل میرے بیٹے کی دعوت ہے شادی ہے نکاح پڑھنا.
تو میں نے بچی کی طرف سے حق میں لکھا 2 کروڑ 2 کروڑ. انہیں کہا کہ بلا آپ کو پتا نہیں میں بڑا غریب ہوں ٹرسٹی لیکن بڑا غریب ہوں. آپ حق مہر اتنا لکھیں جتنا میرا بیٹا دے سکے. اب یہ حق مہر مقرر کیا ہے اللہ نے. یا تو اللہ کے علم پر اعتراض کر یا مان کہ میرا مولا علی اتنا امیر ہے. میرا مولا علی اتنا امیر ہے. بے گھبرا تو نہیں ہے. توجہ میرے گفتگو پر. اب اللہ نے حق مقرر کیا. پتا چلا میرا مولا اتنا امیر ہے کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. اب زمین بھی مولا علی کی اور جناب زہرا کی, آسمان بھی ان کا. اب جو آسمان سے بارش برسے جو زمین سے نکلے وہ ان کی ملکیت. پتا چلا ہم پیتے ہیں علی کی ملکیت, ہم کھاتے ہیں علی کی ملکیت, ہم بندگی کرتے ہیں علی کی ملکیت پر. ارے ہم بندگی کرتے ہیں علی کی ملکیت پر, اور مرنے کے بعد ہم دفن ہوتے ہیں علی کی ملکیت میں. اور پھر بھی کوئی علی علی نہ کرے تو سمجھنا اس سے بڑھ کر نمک حرام کوئی ہے ہی نہیں. نعرہ حیدری. یہی تو سبب ہے, یہی تو سبب ہے, یہی تو سبب ہے. کوئی بیچارہ مومن میرے مولا علی کے پاس آیا. کوئی مومن میرے مولا علی کے پاس آیا اور کہا مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. کہا میں کیا کروں؟ کہا مولا موت آنے والی ہے. آپ جو موت سے ڈرے وہ میرا شیعہ نہیں. جو موت سے ڈرے وہ میرا شیعہ نہیں. جو موت سے ڈرے. میں نہیں سمجھا سکا. اب آئیے چڑھتا ہوں پھر قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الجمعہ میں, قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. میرے حبیب کہہ دو یہودیوں کو کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں, اور تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. میرے حبیب یہ موت سے ڈرتے ہیں, کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے. میں ایسے ظالموں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. پتا چلا قرآن سے جو موت سے ڈرے وہ یہودی, وہ ظالم, وہ جھوٹا. بڑا جملہ کھا گئے میرا, کھانے تھوڑے ہی دوں گا. جو موت سے ڈرے وہ یہودی, جو موت سے ڈرے وہ یہودی, جو موت سے ڈرے وہ ظالم, جو موت سے ڈرے وہ جھوٹا. تو جو خیبر میں یہودی سے ڈرے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. نعرہ حیدری. کہا مولا نے فرمایا جو موت سے ڈرے وہ میرا نہیں. تو سوال نے سوال کیا مولا کوئی جواب ہے قرآن میں؟
اگر غیر کوئی مجھ سے پوچھے تو قرآن میں جواب ہے۔ مولا فرمایا قرآن میں جواب ہے۔ مولا بتاؤ۔ کہا تم نے سورۃ یوسف پڑھی ہے؟ ہاں مولا پڑھی ہے۔ کہا جب مصر کی، میرے مولا کا جواب، میرے مولا فرمایا جب مصر کی عورتوں نے جناب زلیخا کے پاس آئیں اور کہا تو محبت کرتی ہے غلام سے، کہا تو کیسا غلام؟ کہا کل آنا۔ میرے دوسرے دن تمام مصری عورتیں جمع ہو گئی اور ہر جناب زلیخا نے یوسف کو بٹھایا پردے میں، ہر عورت کو دیا سیب اور چھری۔ کہا جب میں یوسف کو بلاؤں تو پھر کاٹنا، جب میں یوسف کو بلاؤں تو پھر کاٹنا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب جناب زلیخا نے یوسف کو بلایا تو سب نے ہاتھ کاٹ دیے اور ان کو پتہ ہی نہ چلا، سب نے ہاتھ کاٹ لیا، ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ مولا نے فرمایا جب کوئی مومن مرتا ہے تو میں علی پہنچ جاتا ہوں، اس کی نظر ہوتی ہے میرے چہرے پر، روح پرواز کر گیا اور پتہ ہی نہ چلا۔ نعرہ حیدری۔ موت کو جیسا کربلا والوں نے خوار کیا، موت کو بچہ تھا، رات میں نے 2 بچوں کی شہادت پڑھی تھی، آج ایک چھوٹے بچے کی شہادت پڑھ رہا ہوں، 6 مہینے کا بچہ۔ ہاں میرے دوستو یہ بچہ وہ ہے جس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی، جس کی ساری زندگی سفر میں گزری گئی۔ 14 دن کا تھا جو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ ہاں میرے دوستو جب شب عاشورہ آئی، جب شب عاشورہ آئی اور حسین نے خیموں کا معائنہ کیا، زینب کے خیمے کا معائنہ کیا، ام فروا کے خیمے کا معائنہ کیا، جب جناب رباب کے خیمے پر آئے دیکھا جھولا بھی ہلا رہی ہے، رو بھی رہی ہے اور کہہ رہے اصغر بیٹے کل زینب اپنے شہزادے قربان کرے گی، قیامت میں بطول کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بیٹا تو گھٹنوں پر بھی چل نہیں سکتا۔ جناب حسین جیسا بادشاہ 3 مرتبہ بیٹھا پھر اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا پھر اٹھا اور کہا رباب ایسے مت کہو، کل اگر اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین نہ ماننا، کل اگر اصغر کی قربانی اکبر کی قربانی سے بڑھ نہ جائے۔ میرے دوستو میں روزانہ حیدرآباد سے آتا ہوں، میں روزانہ حیدرآباد سے آتا ہوں، مجھے قسم ہے اس ممبر کی، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، دیہاتی بچے، ننگے پاؤں، سر ننگا، ننگے پاؤں، گلا کھلا ہوا، ہے حسین، ہے حسین۔ میں نے نام پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ پتا نام، جن کو اپنا نام نہیں آتا ان کو حسین یاد ہے، اصغر یاد ہے۔ ہاں حسین، ہاں حسین، حسین تم پر سلام ہو، حسین تمہارا کردار ہی ایسا ہے کہ بچے بھی تمہیں یاد کرتے ہیں مولا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں 10ویں کا دن چڑھا، 10ویں کا دن چڑھا، لاشوں کے بل لاشیں آنے لگے اور جناب رباب بیٹھے مصلی پر، یا اللہ میری قربانی کب قبول ہوگی؟ ایک مرتبہ حسین آیا، ایک مرتبہ حسین آیا، حسین کے ساتھ جناب زینب ہے اور کہا رباب بیٹا مجھے دو۔ جناب رباب نے بیٹا دیا، حسین 2 قدم چلے یا جناب رباب آگے آئے اور کہا حسین یہ اصغر تیری امانت ہے لیکن مولا 2 منٹ کے مجھے دو، مولا 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے دو، 2 منٹ کے مجھے دو۔ یہ دنیا کی فطرت ہے، یہ فطرت کی نشانی، یہ فطرت کی کہ جب کوئی آدمی آتا ہے، کسی کو بیٹا ہوتا ہے، کوئی آتا ہے کہ بیٹا لے کر آؤ تو ماں کہتی ہے پہلے اس کو کنگھی دوں، پہلے اس کو کپڑے بناؤ پھر لے کے جانا، پتہ نہیں کیا ہے۔ جناب رباب نے اصغر کو لیا، 2 منٹ کے بعد واپس آئی، اصغر وہی تھا، مندرک تھا۔ جناب رباب نے اصغر کو کنگھی دی تھی، آنکھوں میں سرما لگایا تھا، نئے کپڑے پہنائے تھے اور آستینیں الٹ دی تھی اور رومال باندھا تھا کمر میں۔ مولا یہ کربلا کا سپاہی ہے، مولا یہ کربلا کا سپاہی بنا کے آئے ہوں، مولا یہ کربلا کا سپاہی بنائے ہوں۔ حسین جیسے شہنشاہ کو، حسین جیسے شہنشاہ نے کہا ہار باب یہ حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے،
کوئی وصیت کرنی ہو تو کرو. وصیت کا نام آیا. اصغر نے آنکھیں ملائی اپنی ماں سے جس کا مقصد یہ ہے کہ ماں کیا کہنا چاہتی ہو. کہا سب سے پہلے کہا اصغر بیٹا جب تیر لگے تو رونا نہیں. دنیا نہ یہ نہ کہے کہ ماں کے دودھ کا اثر ہے. اور اصغر بیٹے تمہاری دادی ہے فاطمہ, تمہاری دادی ہے خاتون جنت. جب شہادت کے بعد دادی اٹھائے اور کہے کہ ماں نے منہ کیوں نہیں دھویا تو گلہ نہ کرنا. کہنا 3 دن کے ساتھ 3 دن سے ماں کے پاس پانی نہیں تھا. 3 دن سے ماں کے پاس پانی نہیں تھا. اور بیٹا آپ کا دادا ہے ساقی کوثر, آپ کا دادا ہے ساقی کوثر. شہادت کے بعد جب تمہارا دادا تمہیں حوض کوثر پر لے کے جائے اور کہے کہ بیٹا پانی پی, اصغر پانی نہ پینا. کہنا دادا میری پھوپھیاں پیاسی ہے, میرا بابا پیاسا ہے, میری بہن سکینہ پیاسی ہے. جب تک بابا پانی نہیں پیے گا میں پانی نہیں پیوں گا. جب تک سکینہ پانی نہیں پیے گی میں پانی نہیں پیوں گی. ہاں زادار حسین, ابھی جناب اصغر کا جھولا نکلے گا لیکن 2 منٹ مجھے کہنے دو, 2 منٹ مجھے کہنے دو. میرے دوستوں میرے بزرگوں, حرملہ خود کہتا ہے کہ جب میں نے تیر کمان میں ڈالا کا بار بار تیر گرتا تھا تو کسی نے کہا تو بڑا نشانے باز ہے, تیر کیوں گرتا ہے؟ تو کہا میں کیا کروں, میں جب تیر لگانے کی کوشش کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کوئی بی بی ہے جس کے سر پر قرآن ہے اور کربلا میں کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے جو کہہ رہی ہے حرملہ میں نے تمہارا کون سا قصور کیا ہے. میرے دوستو, ہمارے 12ویں امام نے فرمایا میرا سلام ہو اسی نازک ترین شہزادے پر جس کے ایک کان سے تیر لگا دوسرے سے نکل گیا اور حسین کے بازو میں پیوستہ ہو گیا. میرے دوستو, ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اصغر کی موت ایسی تھی جیسے مچھلی کی موت. مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے اور پھر تڑپتی ہے, اور جب تڑپ تھک جاتی ہے تو منہ کھولتی ہے. جیسے اصغر کو تیر لگا اوپر چلا گیا, حسین کے ہاتھ پر بیٹھ گیا اور منہ کیا خیموں کی طرف اور ہنس کر کہا اماں میں ہنس رہا ہوں روتا نہیں ہوں, اماں میں ہنس رہا ہوں. اور حسین کو ننھے ہاتھ رکھا, بابا حسین مجھے معاف کرنا, میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو تیر لگے لیکن بابا میں کیا کروں, تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا. یا حسین